قرآن مجید نازل ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو بلاتے تھے کہ اسے لکھو، پھر انہیں کہتے کہ اب مجھے دوبارہ سے پڑھ کے سناؤ. جب وہ دوبارہ پڑھ کے دکھاتے تو اگر اس میں کوئی غلطی رہ جاتی تو پھر اسے دوبارہ سے ٹھیک کروا لیتے. اور کاتبین وحی جو ہیں وہ تقریباً 24 کے قریب ہیں، اور کاتبین وحی وہ ہوتے ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چاروں خلفاء ہیں، جو یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم، یہ سب لوگ تھے. اور اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید ایک بک فارم میں کیوں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ تھی. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے آخری سٹیج تک، یعنی آخری عمر تک، تقریباً سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے آخری 10 15 20 دن پہلے تک وہی آتی رہی. تو ظاہر ہے وہی کا ایک سلسلہ ابھی چل رہا تھا تو وہ بک فارم میں کیسے لاتے، کیونکہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہی آخری وہی کون سی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوگا. تو اسی طرح دوسرا پوائنٹ یہ کہ بہت سارے صحابہ کو تو قرآن مجید ویسے بھی زبانی یاد تھا، تو جب ان کو زبانی یاد ہوتا تھا تو ان کو لکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اسے لکھ کے ایک کتابی شکل بھی دی جائے. اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا تھا. اور دوسرا ہے کہ ایک اور بات ہے کہ چوتھا ایک پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے اترا اس ترتیب سے لکھا نہیں گیا. مینس کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا نا تو وہ اس وقت کے حالات اور واقعات کے پیش نظر نازل ہوتا تھا. یعنی کہ کسی صحابی نے کوئی سوال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، مجھے اس کا جواب ملے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکارڈنگ ان کو جواب دیتے تھے. یا پھر یہ کہ یہودی جان بوجھ کے کچھ ایسے سوالات کر لیتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی ریسورس ہی نہیں ہے، وہ ان کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا یا پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کیسے ہمیں جواب دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ویٹ کرتے تھے. اب اس میں آپ کو یہ یہاں پہ ایک مثال دوں گی کہ یہودیوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کے سوال کیا کہ سورہ یوسف، جیسے کہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ اس کے نازل ہونے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مکہ میں جب سورہ یوسف نازل ہوئی، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل جو تھے وہ تو فلسطینی تھے، تو وہ مصر کیسے پہنچ گئے. تو اب ظاہر ہے ان کو لگا ہوگا کہ ایز اے یہودی ہمیں تو ہسٹری پتہ ہے، تو رات میں اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت سورہ یوسف پوری کی پوری نازل کر دی. اور یہ ایک واحد صورت ہے قرآن مجید کی جو کہ ایک ساتھ کمپلیٹ اتری تھی. تو ان کو یہودیوں کو لگا تھا کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو یہ میں اس کی ساری ہسٹری کیسے بتا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری کی پوری نازل کر دی اور انہوں نے ان کے سامنے پڑھ کے سنا دی. اور اس طریقے سے اور اسی طرح یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کہ یہ جو آیات نازل ہوتی تھی نا وہ الگ الگ سرکمسٹینسز کے حساب سے ہی نازل ہوتی تھی. اور جب ترتیب دلوانے کی بات تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ والی آیت جو کافی عرصے بعد اتری ہوئی ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے وہ سب سے پہلے والی صورت میں جا کے فٹ کر دو. یا پھر یہ جیسے ایک مثال ہے کہ سورہ الگ ہے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی نا، تو ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سب سے پہلا یہی 5 آیات ہونی چاہیے. لیکن الحمد شریف ہے نا سب سے پہلی صورت قرآن مجید کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب کیا رکھی کہ یہ نمبر 96 سورۃ العلق ہے قرآن مجید میں، وہاں جا کے یہ پہلی 5 آیات رکھوائیں. تو یعنی کہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتا دی ہوئی تھی، لیکن الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو لکھ کے سیو کیا تھا. اب یعنی کہ اس دور میں چاہے کاغذ تو تھا نہیں، تو اس لیے وہ کبھی لکڑی پہ لکھ لیتے تھے، کبھی کسی ہڈی پہ، کبھی کھجور کی چھال پہ، یعنی کھجور کے پتے پہ. تو یعنی کہ ان کو جو جہاں ملتی تھی جگہ وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ فوراً لکھ کے اسے سیو کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہے، تو سب سے آخری جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی 284 اور 283 آیت نمبر ہے، یہ سب سے اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ان کی ترتیب اللہ کی طرف سے انہوں نے کہاں رکھوائی ہے.
ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آخری ہوتی تو سورۃ الناس آخری ہے، جبکہ وہ اینڈ پہ اترنی بھی اینڈ پہ چاہیے تھی، لیکن نہیں، کیونکہ حالات اور واقعات مختلف ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ نازل ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ایک بک فارم میں قرآن مجید کی شکل دی گئی تھی نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ہمیں اس کو ایک بک فارم میں دینا چاہیے. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اس بات کی ایک طرح سے ان کو ہو گیا کہ بھئی اس کو ایک بک فارم میں ہونا چاہیے. تو اس کی ڈیوٹی دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کے ساری جہاں جو لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ سب اکٹھا کر کے اسے ایک بک فارم میں شکل دے دی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں تقریباً 25 رسولوں کا ذکر ہے، اور مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، جبکہ مدنی صورتیں ہیں وہ صرف 28 ہیں. ٹھیک ہے. اور مکی صورتوں میں جو ہے نا وہ توحید، رسالت، انبیاء کے قصے، اور ساتھ میں اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. صبر کی تلقین اس لیے کہا ہے کیونکہ مکہ میں جو ہے نا جو مسلمان تھوڑے تھے نا، تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھی کرتا تھا نا کہ ہم ان کو کھل کے جواب دیں جو ہم لوگ کو پریشان کرتے ہیں، یا وہاں پہ جو کافر ہیں سب ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو چونکہ مکہ میں تو زیادہ تو کافر تھے، مسلمان تو صرف ہارڈلی 100 کے قریب تھے، تو وہ کیسے مقابلہ کرتے. تو اس لیے جب تک وہ لوگ مکہ میں تھے تب تک انہیں صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ نے ان کو جواب پلٹ کے نہیں دینا. اس لیے جب وہ مدینہ آئے تھے اس کے بعد یہ غزوات شروع ہوئے تھے نا. تو اس کے علاوہ یہ کہ قرآن مجید میں محکمات اور متشابہات آیات ہیں، یعنی ایک تو احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتائی تھی مکی صورتوں میں اس کا ذکر ہے، نبوت، رسالت اور انبیاء کے قصے اور صبر کی تلقین، جبکہ مدنی صورتوں میں جو ہے نا زیادہ تر منافقین سے خطاب ہے، کیونکہ وہاں مدینہ میں آنے کے بعد لوگ جو مسلمان ہوئے تھے تو ان میں زیادہ تر ایسے مسلمان تھے جو کہ مسلمان ہی کہہ سکتے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ارد گرد یہودی رہتے تھے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اندر سے منافق تھے، منافق ہو چکے ہوئے تھے، منافقین تھے، یعنی کہ بس وہ نام کے مسلمان ہوئے تھے، مطلب جلدی. تو ان سے خطاب ہے مدنی صورتوں میں، اور اس طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی بات بتائی گئی ہے. تو بس یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہم لوگ کو احکامات لینے ہیں، اور جو اس میں متشابہات کا ذکر ہے نا، جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یا پھر یہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن ہم لوگ کو ٹھیک سے پتہ تو نہیں ہے نا کیسا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، کبھی دوزخ کی طرف سے ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا، کیونکہ ہم فتنے میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جتنا جیسا بتایا گیا ہمیں اتنا لے لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں شامل کرے، اور قیامت والے دن ہم لوگوں کو قرآن مجید جو ہے ہم لوگوں کے لیے ایک سفارشی بن کے آئے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی بچوں کو سب کے لیے ریڈی ہیں؟ عبد الرحمٰن آپ مجھے بتائیں کہ مدنی صورتوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ جنت اور دوزخ کے بارے میں منافقوں سے خطاب. ہاں جی، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے اور منافقین سے خطاب ہے. عبداللہ آپ مجھے بتائیں مکی صورتوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ توحید، رسالت، انبیاء کے قصے اور صبر کی تلقین. ٹھیک ہے. صبر کی تلقین کیوں؟ کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کے جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں یا ہمیں تنگ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور جب انہیں تنگ کرتے ہیں تو یہ چاہتے تھے ہم ان سے بدلہ لیں. لیکن چونکہ یہ تعداد میں اتنے تھوڑے تھے کہ یہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ جب تک ظاہر مکی دور چل رہا تھا ان کو لڑائی کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. عبد الرحمٰن آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ محکمات، متشابہات. جی، محکمات ہیں اور متشابہات، اور ہمیں محکمات لے لینے ہیں اور متشابہات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جو اگر کوئی زیادہ بات اس پہ کرے گا تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کہاں محفوظ کیا کرتے تھے، کہاں لکھتے تھے؟ کپڑوں پہ اور کھجور کے پتوں پہ، کپڑے پر، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور عبد الرحمٰن آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں آنے میں کتنا ٹائم لگ گیا تھا؟ 25 سال. عبداللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام صحابہ کرام زبانی قرآن میں یاد کر لیا پڑھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زبانی یاد کیا کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ آیات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، یعنی کہ کچھ آیات ایسی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس سے بھی بہتر آیات نازل کر دی تھی اور پہلی والی منسوخ کر دی تھی. تو کسی کو کیا پتا تھا کہ کب تک وہ آیات آتی رہیں گی جو منسوخ ہوتی رہیں گی. تو اس لیے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تک تو وہ کتاب شکل بن ہی نہیں سکتی تھی. تو ترتیب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کروا دی تھی اللہ کے حکم سے. چلے جی، باقی الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بلغ عنی ولو آیا. Like, share and